بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس کی بدبو سے، جھوٹ بولنے کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے تباہی ہے، فرمایا تباہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آدمی کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے کتنا بڑا نقصان بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی بڑی وعید بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے۔ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کا عادی بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سچ کے اندر بڑی طاقت رکھی۔ آدمی جھوٹ سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کے اندر اللہ نے پکڑ رکھی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی اگر آدمی جھوٹ کہے تو اس کے لیے تباہی ہے۔ مذاق میں بھی آدمی جھوٹ نہ بولے۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے باتیں بیان کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی اگر جھوٹ بولا تو آدمی کو چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس پر اللہ کی پکڑ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، قرآن نے بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا کہ روزانہ آدمی سوچے کہ میں روزانہ کتنی وقت میں سچ بات کہتا ہوں، کتنی وقت میں جھوٹ کہتا ہوں، جھوٹ سے کتنے نقصانات ہیں، سچ سے کتنے فائدے ہیں۔ آدمی سوچے اور غور و فکر کرے، اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے سے کیوں منع کیا، قرآن نے جھوٹ بولنے سے کیوں منع کیا، جھوٹ بولنے والے پر کیوں لعنت کی۔ اسی لیے ہر وقت میں، ہر عمل میں یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ تجارت کر رہا تو تجارت میں آدمی اپنا مال اگر خراب ہے تو اس کو بول کر بیچے۔ صحابہ کی صفت ایسی تھی، حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراب مال کو اوپر رکھتے تھے، خراب مال کو بتاتے تھے۔ آج ہماری تجارتوں کے اندر ایسا ہے کہ خراب مال کو چھپاتے ہیں، اچھے مال کو اوپر رکھتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہوا، یہ دھوکہ ہوا۔ تجارت ایسی صحابہ جیسی تجارت ہو، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ویسی تجارت ہو، تجارت میں جھوٹ نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ سچا تاجر کا عشر انبیاء شہداء کے ساتھ میں ہوگا۔ کتنا بڑا مقام بتایا اس کے اندر۔ شہید کا درجہ کتنا بڑا ہوتا، انبیاء کا درجہ، پوری انسانیت مل کر ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ پاک نے سچی تجارت کرنے والے کو اللہ رب العزت، جیسا کہ حدیث میں آتا
کہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ میں آج شروع ہوگا اس کا۔ سچی تجارت کرنے پر، سچ بول کر، کوئی بھی معاملہ ہو آدمی سچ بولنا چاہیے، چاہے گھر کے اندر ہو سچ بولنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو سچ بولنا سکھانا چاہیے۔ آج اکثر لوگ، کوئی آدمی ملنے آتا ہے تو بچوں سے یہ کہہ کر بیچتے کہ نہیں ہے بولو، تو ابتدائی بچوں کی جھوٹ بولنے کی یہاں سے چالو ہو جاتی ہے۔ بچے دیکھتے کہ بڑے خود گھر میں بیٹھ کر جھوٹ کہہ رہے ہیں تو بچے عادی بنتے رہتے ہیں جھوٹ بولنے کی۔ جب بچے جھوٹ بولنے کے عادی بنتے ہیں تو کیا اگر تجارت کریں گے تو تجارت میں ان کی جھوٹ آئے گا، کسی سے معاملہ کریں گے تو معاملات میں جھوٹ بولنے والے بنیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، جھوٹ بولنے سے ہم بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے، کسی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو۔ جھوٹ بولنے سے فرشتہ ایک میل دور چلا جا رہا، رحمت کا فرشتہ۔ یہ مجھ کو اور آپ کو دکھتا نہیں، لیکن گناہ بھی لکھا جاتا جھوٹ بولنے کا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کتنا کرم کیا ہم پر، کتنا رحم کیا اللہ رب العزت نے۔ ہر قدم آدمی سوچ سوچ کر رکھنا چاہیے، اعمال کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سچ بولنے پر اللہ پاک نے اجر رکھا، جھوٹ بولنے پر اللہ پاک نے پکڑ رکھی، اس لیے آدمی جھوٹ سے بچتے رہنا چاہیے۔ آدمی کوشش کرے گا تو اللہ اسے توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔